بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو، تمام ممالک جو یہاں پہ ہماری زیادہ تر کمیونٹی رہتی ہے تقریباً میں کور کر چکا ہوں فیملی بینیفٹس کے حساب سے اور کنٹری کے انٹروڈکشن کے حساب سے، لیکن اس میں سے ایک کنٹری رہتا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ دوستوں کے کومنٹ آئے کہ اس کنٹری کے بارے میں بھی بینیفٹس بتائیں۔ وہ ہے یو ایس اے، جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں۔ اس کا امریکہ کی تھوڑی سی سسٹم اور تھوڑا سا بینیفٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہیں، تھوڑی سی پیچیدہ ہیں، تو اس پہ آج بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو وہاں کے بینیفٹس لینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ وہاں پہ بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد جو ہے ہر سٹیٹ کا علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ بینیفٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک سٹیٹ کا جو ہے وہ تمام کنٹری کا ایک ہی ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اے بہت بڑا کنٹری ہے اور وہاں پہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ 4 پروگرام ہیں ٹوٹل جس پہ بینیفٹ دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے فوڈ کا، جو کہ فوڈ سپلائی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ دیتے ہیں۔ فوڈ میں سب سے پہلے تو یہ پریفرنس دیتے ہیں پریگننٹ عورتوں کو، ان کو فری فوڈ کی سپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا، اور جو سینئر سٹیزن ہے ان کو بھی اسپیشل رعایت دی جاتی ہے، ان کے لیے 100% ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن ان کو پریفرنس دی جاتی ہے، ان کو جو ہے ڈسکاؤنٹ ووچر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ خریداری کر سکیں فوڈ کی۔ تو یہ فوڈ کی شکل میں وہ بینیفٹ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یو ایس اے ہے یہ فائنینشیل بینیفٹ بہت کم دیتا ہے، یہ متبادل کیٹاگری پہ اس نے بینیفٹ بنائے ہوئے ہیں، ان میں یہ بینیفٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 2 پہ ہیلتھ۔ یہ سب سے پہلے جو پریفرنس دیتے ہیں وہ ڈس ایبل لوگوں کو دیتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں ان کو یہ فری میڈیکل دیتے ہیں۔ ویسے اوورآل دوستو وہاں پہ میڈیکل فری نہیں ہے اور انتہائی مہنگا میڈیکل ہے امریکہ میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ کافی زیادہ خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پرابلم میں بھی ہیں میڈیکل فری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ پریگننٹ عورتیں جو ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے، اگر وہ غریب ہیں اور اپنا افورڈ نہیں کرتے تو ان کو فیسلٹی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کڈس، بچے جو والدین افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بچوں کو فری جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتے ہیں پور آڈلٹس، جو کہ غریب لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کسی بھی ایج کے ہیں، ان کیٹاگریز کے علاوہ ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے میڈیکل کی صورت میں۔ اس کے بعد ہاؤس میں جو تیسری کیٹاگری ہے وہ ہے رہائش کی، ہاؤسنگ کی، اس میں ہیٹنگ، کولنگ ووچر دیے جاتے ہیں اور پبلک ہاؤسز بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بے گھر ہیں ان کو پبلک ہاؤس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ رہ سکیں۔ اس کے بعد باقی لوگوں کو ہیٹنگ، کولنگ، جن کے اپنی گھر ہیں لیکن وہ بل افورڈ نہیں کرتے، یوٹیلٹی بل نہیں کر سکتے، ان کو ہیٹنگ کولنگ کی صورت میں ووچر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ حکومت کی مدد سے وہ تمام جو بلز ہیں وہ پے کر سکیں۔ اس کے بعد فائنینشیل ٹیمپریری جو ہے وہ ایڈ بھی دی جاتی ہے، یہ لگاتار نہیں دی جاتی جیسے دوسری کنٹریز میں ہے۔ یہاں پہ لو انکم والی فیملیز جو ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جاب ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسپیشلی جو ڈس ایبل لوگ ہیں اور کڈز ہیں اور بوڑھے ہیں ان کو دی جاتی ہے، جن کی پینشن وغیرہ نہیں ہے ان کو اسپیشلی فائنینشیل سپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے پروگرام ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کافی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ، لیکن ان کو لون کی صورت میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے جب جاب ان کی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں۔ باقی بچے کی پیدائش پہ دوستوں کی خاص بینیفٹ یہ نہیں دیتے، یہ آپ کے ٹیکس ریٹرن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو آپ غریب ہیں، آپ کی ریٹرن جو سالانہ پے کی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بینیفٹ دیتے ہیں۔ اگر تو آپ غریب ہیں، آپ کا ٹیکس ریٹرن بہت کم ہے، تو پھر یہ آپ کو بچے کی پیدائش پہ بینیفٹ بھی دیتے ہیں۔ باقی یہ جو 4 کیٹاگری ہیں ان میں آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو اوورآل بینیفیشری سسٹم جو ہے یو ایس سی کا وہ اس طرح کام کرتا ہے 4 کیٹاگریز میں۔ تو یہی فل انفارمیشن ہے جو میں نے کلیکٹ کیا اور اسی پہ سارا بیس کرتا ہے بینیفٹ جو یو ایس اے میں دیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور کوسچن یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔
اللہ حافظ.